محرم کے مہینے میں کسی بھی دن ایک لونگ کے دانے پر سورۃ الکوثر کا ایک خاص وظیفہ صرف ایک بار بتائے گئے طریقے سے پڑھ لینا رزق اور دولت کا سیلاب آ جاتا ہے۔ لوگ دروازہ کھٹکھٹا کر پیسے دے جاتے ہیں۔ یہ عمل سال میں صرف ایک بار کیا جاتا ہے، اور ایک بار کرنے کے بعد جب تک یہ لونگ کا دانہ آپ کے پاس موجود رہتا ہے، دنیا کی کوئی طاقت آپ سے آپ کی کامیابی کو چھین نہیں سکتی۔ اسی لیے دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کے محرم کا مہینہ ختم ہونے سے پہلے ایک لونگ کے دانے پر یہ وظیفہ سال میں صرف ایک بار کر لینا۔ پھر ہوگا کیا؟ اس عمل کی بدولت آپ کو پورے سال لاکھوں نہیں، اللہ کے خزانوں سے کروڑوں ملتے ہیں۔ اللہ آپ کو رحمتوں برکتوں سے مالا مال فرما دیتا ہے۔ اللہ آپ کے رزق میں برکتیں کثرتیں عطا فرماتا ہے۔ اللہ اس محبوب سورت کو پڑھنے والے پر اپنے 7 انعامات نوازتا ہے۔ اور سب سے پہلی نعمت اس کے رزق میں برکت آ جاتی ہے، بے حساب برکتیں آ جاتی ہیں۔ اس کے بعد دوسری نعمت اس کے رزق میں کثرت آ جاتی ہے۔ پھر تیسری نعمت اس کے گھر میں خوشیاں آ جاتی ہیں۔ پھر چوتھی نعمت اس کے گھر سے غربت کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اور اس طرح اس سورت مبارکہ کو پڑھنے کے بڑے بڑے انعامات ہیں۔ بڑا خوش قسمت ہے وہ بندہ جو آج اس سورت مبارکہ کو لونگ کے دانے پر بتائے گئے طریقے سے پڑھے گا۔ یہ سورت مبارکہ جو ہے، اللہ تعالیٰ نے سورت مبارکہ کے پڑھنے والے کو اس قدر شان اور عظمت عطا کی ہے کہ اس کے لیے معرفت کے دروازے کھل جاتے ہیں، اس کے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے، اس کے لیے اپنے کرم کے دروازے کھول دیتا ہے، کیونکہ اس کی بدولت وہ جو کچھ مانگتا ہے اس کو مل جاتا ہے۔ یہ ایک طاقتور ذریعہ ہے جس کے ذریعے مشکلات حل ہو جاتی ہیں، حاجات پوری ہوتی ہیں، قبولیت کے دائرے کار میں آپ داخل ہو جاتے ہیں۔ جو بندہ یقین کامل کے ساتھ لونگ کے دانے پر سورۃ کوثر کا یہ وظیفہ پڑھتا ہے، وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے۔ ابھی تک محرم کے 10 دن گزر چکے ہیں، اور آپ میں سے بہت سے لوگوں نے محرم کے 10 دنوں کو لاپرواہی میں گزارا۔ اب محرم کے جتنے دن باقی ہیں، آپ جو بھی پڑھتے ہیں، تسبیح پڑھتے ہیں، اعمال کرتے ہیں، وہ ایک طرف، لیکن آپ نے ایک لونگ کے دانے پر سورۃ کوثر کا یہ خاص وظیفہ کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ ایک لونگ جو کسی کے کچن میں موجود ہوتا ہے، لونگ کا دانہ ٹوٹا ہوا نہ ہو، ثابت لونگ کا دانہ لے کر آپ نے اس وظیفے کو پڑھنا شروع کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ محرم حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ اس حرمت کے مہینے میں جب آپ ایک لونگ کے دانے پر سورۃ کوثر پڑھنا شروع کرتے ہیں تو یہ لونگ کا دانہ آپ کے لیے اعلیٰ دین کا چراغ بن جاتا ہے۔ آپ اس لونگ کے دانے پر پڑھ کر جو کچھ مانگتے چلے جاتے ہیں، اللہ آپ کے نصیب اور تقدیر میں لکھتا چلا جاتا ہے۔ آپ نیا گھر مانگو گے مل جائے گا، گاڑی مانگو گے مل جائے گی، نوکری کے لیے، شادی کے لیے، کاروبار میں ترقی عروج کامیابی کے لیے دنیا کی ہر شے خود چل کر آئے گی۔ صرف ایک لونگ کے دانے پر آپ نے اس خاص وظیفے کو پڑھنا ہے۔ اب ایک لونگ کا دانہ آپ نے سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھ کر باوضو مصلے پر بیٹھنا ہے۔ باوضو نہیں کرنا۔ آپ اس وظیفے کو کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ آپ اسے صبح فجر کے بعد پڑھ لیں، ظہر کے بعد پڑھ لیں، عصر کے بعد پڑھ لیں، مغرب کے بعد پڑھ لیں، عشاء کی نماز کے بعد پڑھ لیں، یعنی کہ لونگ کے دانے پر یہ وظیفہ کرتے ہوئے وقت کی کوئی قید نہیں۔ آپ دکان پر ہیں، دفتر پر ہیں، کاروبار پر ہیں، سفر پر ہیں، آپ نے اس عمل کو نہیں چھوڑنا۔ جتنے یقین کے ساتھ کریں گے اتنا فائدہ ہوگا۔ اس دوران اعتکاف کی نیت کر کے وظیفہ شروع کرنا ہے۔ اعتکاف سے مراد کیا ہے؟ اعتکاف سے مراد یہ ہے کہ جب آپ وظیفہ شروع کریں، آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ توجہ، دھیان، خلوص نیت کے ساتھ اللہ کی رحمت سے مالا مال ہوتے ہوئے آپ نے اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ اب لونگ کے دانے کو سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھتے ہوئے سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3، 7 یا 11 بار درود پاک پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور درود کون سا پڑھنا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی علی محمد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ بہتر تو یہ ہے کہ آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھیں۔ اللہ والوں نے محرم کے مہینے میں لونگ کے دانے پر سورۃ کوثر کا یہ خاص وظیفہ پڑھتے ہوئے درود ابراہیمی کو پڑھا، کیونکہ اس میں ابراہیم کا ذکر بھی ہے، اہل بیت کا ذکر بھی ہے، محمد مصطفیٰ کا ذکر بھی ہے، تو یہ عمل اللہ والوں کا ہے، انہی کے طریقے سے پڑھیں۔ استعاد آپ نے بھی 7 بار درود پاک پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔
اب درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے لونگ کے دانے پر اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ دیکھیں، آج رب کعبہ سے تھوڑا نہ مانگیے گا، آج رب کعبہ سے اپنی اوقات نہیں، رب کی عظمت کے مطابق مانگنا ہے۔ آج اگر آپ میں سے کوئی بے گھر بیٹھا ہے، کرائے کے مکان پر رہتا ہے، کرایہ دیا نہیں جاتا، نہ سوچنا اپنا ذاتی مکان تو میں کبھی خرید ہی نہیں سکتا۔ آپ جس رب سے مانگنے بیٹھے ہیں وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ رازق ہے، وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ آپ نے لونگ کے دانے پر صرف نیت کرنی ہے، یا الرحمن الرحیم مجھے اپنا ذاتی مکان عطا فرما۔ اللہ آپ کو اپنا ذاتی مکان عطا فرمائے گا۔ نیت کرنی ہے بے اولاد ہو، اولاد کے لیے نیت کرو، یا الرحمن الرحیم اولاد عطا فرما۔ حتیٰ کہ اس وظیفے کی اتنی تاثیر ہے، اللہ والے فرماتے ہیں کہ جو ضد میں پڑ جائے اور اللہ سے ضد کرے کہ مجھے بیٹا چاہیے تو اللہ بیٹا عطا فرماتا ہے۔ اگر آپ میں سے کوئی مقروض ہے، قرض سے نجات کے لیے پڑھے، آپ کا بال بال قرض میں ڈوبا ہو، قرض سے نجات کے لیے پڑھو، قرض سے مکمل نجات ہو جائے گی۔ من پسند نوکری کے لیے پڑھو، اللہ آپ کو بہترین نوکری عطا فرمائے گا۔ من پسند شادی کے لیے پڑھو، بہترین شادی کے اسباب ہو جائیں گے۔ دنیا کی ہر شے خود چل کر آئے گی۔ صرف آپ نے محرم کے مہینے میں ایک لونگ کے دانے پر سورۃ کوثر کا یہ خاص وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے۔ آپ محرم کے مہینے میں بڑے اعمال کیے ہوں گے، لیکن یہ وظیفہ اتنا طاقتور ہے کہ اس لونگ کے دانے پر عمل کرنے کے بعد لونگ کی حفاظت آپ کی ذمہ داری ہے۔ جب تک لونگ کا یہ دانہ آپ کے پاس حفاظت سے پڑا رہے گا، دنیا کی کوئی طاقت آپ سے آپ کی کامیابی کو چھین نہیں سکتی۔ اب آپ نے توجہ، دھیان اور خلوص نیت کے ساتھ سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ جب تمام مقاصد کی نیت ہو جائے، کیونکہ نیت کے بغیر نہ تو حج عمرہ ہوتا ہے، نہ ہی نماز ہوتی ہے۔ نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کریں۔ طاؤس تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جو کام اللہ کے نام سے شروع کیا جائے اس میں خیر ہوتی ہے، برکت ہوتی ہے، سلامتی ہوتی ہے۔ طاؤس و تسمیہ پڑھنے سے جو لوگ کہتے ہیں کہ میرا دھیان بھٹک جاتا ہے، وسوسے آتے ہیں، گندے خیالات آتے ہیں، تو تسمیہ سے پڑھنے سے جب شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، پھر آپ کا دھیان وظیفے سے بھٹکتا نہیں ہے، پھر آپ اپنے رب سے جو بھی مانگتے ہیں اللہ آپ کو ضرور عطا فرماتا ہے۔ اب نیت کرنے کے بعد آپ نے ایک لونگ کے دانے پر سب سے پہلے نمبر پر اللہ کا جو مبارک نام پڑھنا ہے، وہ ایک اللہ کا صفاتی نام ہے۔ اللہ کا یہ نام مبارک آج تک جس انسان نے پڑھا، اللہ نے اس پر رحمت کے دروازے کھول دیے۔ اس نام مبارک، اس اسم پاک کا لفظی معنی ہے اے کھولنے والی ذات۔ جب آپ اللہ کو اس نام مبارک سے پکارتے ہیں تو اللہ آپ کے راستوں کو کھول دیتا ہے۔ اس سے پڑھنے والا شخص دشمن کے حملے، حسدوں کے حسد اور تمام تنگ دستیوں سے اللہ کی پناہ میں رہتا ہے۔ شیطانی وسوسوں کو بھی اللہ دور فرما دیتا ہے۔ اسی لیے جو شخص ہمیشہ باعزت رہنا چاہتا ہے، ہمیشہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے انعامات سے نوازتا رہے، مجھ پر اللہ کا فضل ہمیشہ برستا رہے، تو وہ شخص ہر قسم کے رنج و غم، مصیبتوں، پریشانیوں سے محفوظ رہے، پورا سال اس کے گھر میں خوشحالی رہے۔ تو وہ بندہ آج اسی وقت اللہ کا ایک نام یا وہابو پڑھ کر دیکھے۔ لونگ کے دانے پر محرم کے مہینے میں یا وہابو کا یہ خاص وظیفہ، اللہ آپ کو وہاں سے مال و مال اور اسباب عطا فرماتا ہے کہ بندے کو سمجھ بھی نہیں آتی یہ رزق، دولت، یہ کامیابی کہاں سے آ رہی ہے۔ اللہ چاروں طرف سے آنے والے غموں کو دور فرما دیتا ہے، چاروں طرف سے آنے والی اپنی رحمتوں کا نزول فرما دیتا ہے، چاروں طرف سے آنے والے تمام کے تمام مشکلات کو ختم فرما دیتا ہے۔ انشاءاللہ آپ یا وہابو کو لونگ کے دانے پر صرف 11 بار پڑھیں گے، پھر دیکھیں انشاءاللہ رزق کی تنگیاں ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی، مال و اسباب میں برکت اور کثرت آنا شروع ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ آخرت کے متعلق تمام مناظر تمہارے آسان ہو جائیں گے، اور یہ پڑھنے والا شخص انشاءاللہ جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ اللہ نے چاہا تو اس عمل کی بدولت آپ کو آج یہ وظیفہ شروع کرتے ہی انعامات ملنا شروع ہو جائیں گے۔
اللہ آپ کو برکتوں رحمتوں سے مالا مال فرمائے گا، ہر قدم پر کامیابی کو مقدر بنا دیکھو گے۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ یا وہابو یا وہابو یا وہابو کو پڑھنا ہے۔ یا وہابو ایک بار ہو گیا، یا وہابو دو بار ہو گیا، یا وہابو تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا وہابو یا وہابو یا وہابو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانے پر صرف 11 بار پڑھنا ہے، اور یا وہابو پڑھتے ہی آپ نے لونگ کے دانے پر پھونک مارنی ہے۔ یا وہابو پڑھنے کے بعد فوری طور پر آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک قرآنی سورت مبارکہ کا وظیفہ ہے۔ یہ قرآنی سورت مبارکہ اللہ کی لاڈلی سورت ہے، یہ قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت ہے۔ آپ نے سورت مبارکہ کو جتنی محبت کے ساتھ پڑھنا ہے اتنا ہی رزق اور دولت ملے گا۔ آپ اللہ کو انا اعطیناک الکوثر پڑھتے ہوئے جتنے یقین کامل کے ساتھ پکاریں گے اللہ اتنی خیر کثیر عطا فرمائے گا۔ دیکھیں آج اگر آپ کسی کے پاس نوکری لینے جاتے ہیں تو آپ کا لہجہ لب و لہجہ بدل جاتا ہے کہ سامنے والا آپ سے امپریس ہو جائے، آپ کی بات پر یقین کر لے۔ لیکن جب ہم اللہ سے مانگتے ہیں تو ہاتھ میں تسبیح، سامنے ٹی وی چل رہے ہیں، دھیان بھٹکے ہوئے ہیں۔ خدارا میری آپ سے گزارش ہے، وہ اللہ جو ہر شے پر قادر ہے اس رب کو منانا سیکھیں، اس رب سے مانگنا سیکھیں۔ اس کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی ہل نہیں سکتا۔ وہ جو پتھر میں کیڑوں کو غذا دے سکتا ہے، کیا وہ آپ کی اور میری حاجتیں پوری نہیں کر سکتا؟ ہم تو پھر اللہ کے حبیب کے امتی ہیں، اللہ کے ذکر کو پڑھنے والے ہیں۔ خدارا آج سورت الکوثر کو پڑھتے ہوئے جو بھی آپ کی حاجت ہے، جو بھی آپ کی مراد ہے، جو بھی آپ کی خواہش ہے، جتنی بھی پریشانیاں ہیں، اپنی تمام مسائل کو اللہ کے سامنے پیش کرتے ہوئے یوں محسوس کریں کہ آپ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھے ہیں اور لونگ کے دانے پر سورت کوثر پڑھ رہے ہیں۔ اور یاد رکھیے گا کہ اس وظیفے کا فائدہ صرف چند دن، چند گھڑیاں نہیں ہوتے، اسے ایک بار کیا جاتا ہے اور پورا سال اللہ رحمتیں عطا فرماتا ہے۔ پورا سال آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہیں چھوڑتا، پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام ہو جاتا ہے۔ اللہ والو، آپ نے سورت کوثر کو بسم اللہ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ دیکھیں بہترین انسان وہی ہوتا ہے جو بات کو سمجھ لے، فوری طور پر عمل کو کر لے، ورنہ بہت سارے لوگ آتے ہیں، اس ویڈیو کو دیکھتے ہوں گے، سمجھ لیں اور فوری طور پر عمل کو کر لیں، لیکن جو لوگ ویڈیو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں وہ پھر وظیفے سے دور ہو جاتے ہیں۔ لیکن وہ شخص بڑا خوش نصیب ہوگا، بڑے مقدس والا ہوگا، کیونکہ یہ عمل آپ کے بخت کو بنا دیتا ہے، آپ کا بخت بلند کر دیتا ہے۔ اگر آپ اپنا بخت بلند کرنا چاہتے ہو، بد بختی اس کو نیک بختی میں بدلنا چاہتے ہو، تو پھر آج اللہ کی رضا کے لیے اس عمل کو کر کے دیکھیں۔ اب آپ نے سورت کوثر کو بسم اللہ کے ساتھ کیسے پڑھنا ہے؟ یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورت کوثر ایک بار ہو گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر دو بار ہو گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے اس طریقے سے سورت کوثر کو پڑھنا ہے، اور سورت کوثر کو پڑھتے ہوئے رب کعبہ سے جو کچھ مانگ سکتے ہو مانگ لو، کیونکہ آج کے دن کا، آج کے مہینے کا یہ سب سے بڑا طاقتور عمل ہے۔ تو بندے کو خود اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ کے اس کلام میں کتنی برکت ہے۔ اس عمل میں آپ کو جتنے فائدے بتاؤں اتنے کم ہیں، بس آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے سورت کوثر سے فائدہ لینا ہے، سورت کوثر سے اپنی ہر حاجت مراد کو پورا کروانا ہے۔ تو لونگ کے دانے پر یہ عمل ایک بار لازمی کریں، یہ موقع پورے سال میں ایک بار ملتا ہے۔ محرم کے ابھی 14 دن باقی ہیں، جس دن چاہو کر سکتے ہو۔ محرم کا مہینہ ختم ہونے سے پہلے آپ نے اس عمل کو لازمی کرنا ہے۔ اب آپ نے سورت کوثر کو کس طریقے سے پڑھنا ہے وہ طریقہ میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ تعداد کیا ہے؟ آپ نے سورت کوثر کو 129 بار پڑھنا ہے، 129 بار ٹیمز پڑھنا ہے، 129 بار سورت کو پڑھ کر آپ نے لونگ پر پھونک مارنی ہے۔ اب ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھیں، آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھیں، جس طرح آپ کو بہتر لگتا ہے۔ بس آپ نے ایک بات کا خیال رکھنا ہے کہ آپ نے اس کی تعداد میں کمی پیشی نہ ہو۔ دیکھیں انسان جب پڑھتا ہے اس میں جلد بازی کرتا ہے، بعض اوقات وظیفے کی تاثیر ختم ہو جاتی ہے، یہ نہ ہونے کے برابر ہو جاتی ہے۔ اللہ والوں نے جب ان کو 129 بار پڑھا تو اس کی کوئی خاص تعداد ہے۔
اس کی کوئی خاص وجہ ہوگی۔ اسی لیے اللہ والو، آج آپ نے بھی محرم کے مہینے میں ایک لونگ کے دانے پر سورۃ کوثر کو 129 بار پڑھ کر لونگ کے دانے پر پھونک مارنی ہے، اور اس تعداد میں سورۃ کوثر کو پڑھتے ہوئے آپ کے دل میں جو بھی آتا چلا جائے مانگتے چلے جائیں۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ سورۃ کوثر پڑھتے ہوئے آپ کے دل میں جو کچھ آتا چلا جاتا ہے اللہ آپ کے نصیب میں لکھ دیتا ہے۔ اللہ آپ کی بدبختی کو نیک بختی میں بدل دیتا ہے۔ جو لوگ ہمیشہ دولت مند بننا چاہتے ہیں، ہمیشہ دولت مند رہنا چاہتے ہیں، ہمیشہ کامیابی والی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، ہمیشہ اللہ کی رحمتیں دیکھنا چاہتے ہیں، ہمیشہ ہر قدم پر کامیابی کو مقدر بنانا چاہتے ہیں، وہ لونگ کے دانے پر سورۃ کوثر کا یہ خاص وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیں۔ اس عمل کو میرے کہنے پر ایک بار کر لو، اور لونگ کے دانے کو کہاں رکھنا ہے یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے۔ اب سورۃ کوثر کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ اللہ کے 2 صفاتی نام و مبارک کو پڑھنا ہے، اللہ کے اسم اعظم کو پڑھنا ہے، جسے پڑھتے ہی اللہ آپ کو عطا کرتا چلا جاتا ہے، اور کوئی ذات اللہ تعالیٰ کے علاوہ ایسی نہیں جو چیز مانگے سے بھی دیتا ہے، بغیر مانگے بھی دیتا ہے، جو فقیروں کو بھی بادشاہ بنا دیتا ہے۔ اسی لیے غربت، تنگ دستی سے 2-4 لوگ جن کی آمدنی کم ہے، جن کے کام رکے ہوئے ہیں، اچانک یکدم اپنے حالات بدلنا چاہتے ہیں، اپنے کاروبار میں ترقی چاہتے ہیں، تھوڑے سے عرصے میں غنی ہونا چاہتے ہیں، ان کے لیے یہ مبارک لمحات ہیں، مبارک دن ہیں، مبارک گھڑیاں ہیں۔ اس سے فائدہ اٹھائیں۔ جس لڑکے یا لڑکی کی شادی نہیں ہو رہی، جس کو جاب نہیں مل رہی، جس کو کاروبار نہیں مل رہا، جس کے مالی حالات ٹھیک نہیں ہیں، جو مقروض ہے، قرضے کی ادائیگی کے لیے پریشان ہے، اس طرح کے جتنے مسائل ہیں وہ اس مبارک کو تقریب کے ساتھ اس نیت کر کے پڑھے کہ یا اللہ میں اس پریشانی سے نجات چاہتا ہوں۔ جو نیت رکھنی ہے وہ کامیابی کی رکھنی ہے، وہ دولت کی رکھنی ہے، وہ اپنی حاجت کی رکھنی ہے، یعنی جتنے پیسوں کی ضرورت ہے، جس چیز کی طلب ہے، جو چیز حاجت ہے، اپنا گھر نہیں ہے، گاڑی نہیں ہے، بنگلہ نہیں ہے، اولاد نہیں ہے، جو چیز آپ طلب کرنا چاہتے ہیں آپ اس کو تصور میں رکھیں، یعنی عمل کا جیسے میں آپ کو آغاز سے لے کر اب تک طریقہ کار بتا رہا ہوں، آپ نے صرف اسی طریقہ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ آپ ساری زندگی دعائیں دیں گے کہ واقعی کسی اللہ والے نے وہ صفحہ بتانے کا حق ادا کیا ہے۔ جب آپ نے عمل شروع کرنا ہے تو کسی سے گفتگو نہیں کرنی، کسی سے بات نہیں کرنی، جب آپ توجہ نہیں کرتے، آپ دھیان نہیں کرتے۔ اس طرح کئی لوگ پچھلے سال بھی اس وظیفے کو چھوڑ چکے ہیں اور آج تک غربت کے مارے ہیں، اور جن لوگوں نے محرم کے مہینے میں یہ وظیفہ پڑھا اللہ نے فقیروں کو ارب پتی بنا دیا۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ رب کعبہ کے 2 اسم اعظم پڑھنے ہیں، یا ربنا یا غنیوں کو پڑھنا ہے۔ محرم کے مہینے میں ہماری ایک خصوصی دعا بھی ہوتی ہے، جو لوگ اس دعا میں شامل ہونے چاہتے ہیں 10 بار درود پاک پڑھ کر کمنٹ سیکشن میں ڈن لکھیں، آپ کا نام دعا میں شامل کر لیا جائے گا۔ اگر آپ کا کوئی مقصد ہے تو اپنے پورے نام کے ساتھ آپ اپنا مقصد بھی لکھیں، آپ کے مقصد کے لیے خصوصی دعا کی جائے گی۔ اب آپ نے محرم کے مہینے میں اس عمل کو خود بھی لائک کرنا ہے، چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، ہمارے حوصلہ افزائی کرنی ہے، تاکہ ہمیں بھی معلوم ہو کہ واقعی لوگوں کو ہمارے وظیفے پسند بھی آ رہے ہیں یا نہیں۔ آپ کے شیئر کرنے سے کسی کی طرح مجبور انسان تک یہ وظیفہ چلا جائے گا تو اللہ آپ کے لیے بھی آسانیاں پیدا فرمائے گا۔ اب آپ نے آخر میں 2 اسم پاک پڑھنے ہیں۔ یا ربنا یا غنی کو پڑھنا ہے۔ یا ربنا کا مطلب ہے اے میرے رب، اور یا غنی کا مطلب ہے غنی کر دینے والا۔ جب آپ یا ربنا یا غنی کو ملا کر پڑھا جاتا ہے، اے میرے رب غنی فرما دے، اے میرے رب غنی فرما دے، اے میرے رب غنی فرما دے، تو اللہ آپ کے گھر سے رزق اور دولت کی کمی کو دور کر دیتا ہے، آپ کے گھر سے مشکلات کو اٹھا لیتا ہے، تنگ دستیوں کو اٹھا لیتا ہے، آپ کے بگڑے کام سنوار دیتا ہے، آپ کے بیڑے پار کر دیتا ہے۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، یا ربنا یا غنی پڑھتے ہی مل جائے گا۔
آج رب کعبہ سے اپنی اوقات نہیں، رب کی عظمت کے مطابق مانگنا۔ آج رب کعبہ سے وہ مانگنا جو آپ کو لگتا ہے کہ ناممکن ہے۔ اللہ جب دینے پر آتا ہے تو مشکلیں دیتا ہے، نااعمال دیکھتا ہے، چھپڑ پار کر عطا فرماتا ہے۔ ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا۔ آج ایک لونگ کا دانہ آپ کے لیے مقناطیس بن کر رزق اور دولت خود چل کر آئے گی۔ جس نوکری کے لیے آج تک آپ در کی ٹھوکریں کھاتے رہے، لوگوں کے طعنے سنتے رہے، لوگوں کی محتاجی برداشت کرتے رہے، آج ربنا یا غنی پڑھتے ہی وہ نوکری خود چل کر آئے گی، وہ رشتہ خود چل کر آئے گا، لوگ خود آپ کے پاس آ کر آپ سے معافی مانگیں گے۔ اللہ آپ کو غنی کر دے گا، رزق سے بھی، دولت سے بھی، عزت سے بھی، شہرت سے بھی۔ دنیا کی ہر شے میں غنی ہونا چاہتے ہیں تو یا ربنا یا غنی کو پڑھ کر دیکھیں۔ یا ربنا یا غنی ملا کر پڑھا تو ایک بار ہو گیا، یا ربنا یا غنی ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا ربنا یا غنی ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا ربنا یا غنی، یا ربنا یا غنی، یا ربنا یا غنی اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر پڑھنا ہے۔ اللہ کے ان ناموں کو خیر و برکت کے لیے پڑھا جاتا ہے۔ اللہ نے اس کے اندر خیر و برکت رکھی ہے، دشمنوں پر فتح بھی ملتی ہے، اس سے دل کو نور بھی ملتا ہے۔ جو لوگ اپنے دل کو روشن کرنا چاہتے ہیں، اپنے دل کو منور کرنا چاہتے ہیں، وہ اس ترتیب کے ساتھ پڑھیں، یا ربنا یا غنیو پڑھیں، اللہ کی عظمت سے پکاریں، اور اللہ جب غنی ہو جاتا ہے غنی کر دیتا ہے۔ اللہ جب آپ کو 300 رزق کے دروازوں کے سامنے بٹھا دیتا ہے کہ چاہو جتنا ہے لے لو۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے رزق کے 300 دروازے کھل جائیں، آپ کی دکان پر گاہکوں کا رش لگ جائے، آپ کے بگڑے کام سنور جائیں، اللہ آپ کے گھر میں، آپ کے کاروبار میں، آپ کی نسلوں میں خیر فرما دے، برکت فرما دے، تو دنیا کے تمام کام چھوڑ کر آپ نے سورۃ کوثر کے بعد یا ربنا یا غنی کو صرف بار پڑھنا ہے۔ یا ربنا یا غنیو 1 بار ہو گیا، یا ربنا یا غنیو 2 بار ہو گیا، یا ربنا یا غنیو 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا ربنا یا غنیو کو پڑھتے ہوئی آپ کا وظیفہ مکمل ہو جائے گا، اور آخر میں آپ نے صرف ایک قرآنی سورت مبارکہ پڑھنی ہے۔ جو لوگ بیمار ہیں، بیماری سے شفا چاہتے ہیں، آج اس سورت مبارکہ کو 1 بار پڑھیں۔ سورت شفا بھی ہے، ام الکتاب بھی ہے۔ اس میں ایسی روحانیت ہے کہ جب آپ اس کو لونگ کے دانے پر پڑھتے ہیں تو لونگ کا دانہ آپ کے اندر سے تمام بیماریوں کو اپنے اندر جذب کر لیتا ہے۔ یہ اللہ والوں کی روحانیت کے اعمال ہیں۔ بس آپ یقین سے کریں، جس طرح آپ کو یقین ہے کہ اللہ رات کو دن اور دن کو رات میں بدل دیتا ہے، اسی طرح اللہ آپ کی بیماریوں کو شفا میں بدلے گا۔ اللہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے گا۔ آپ نے کرنا کیا ہے؟ سورۃ فاتحہ کو پڑھنا ہے۔ یہ قرآن کی پہلی سورت ہے۔ یہ واحد ایسی سورت ہے جو 2 مرتبہ نازل ہوئی، ایک بار مکہ میں، ایک بار مدینہ میں۔ اسی طرح آپ نے توجہ کے ساتھ سورۃ فاتحہ شریف کو 1 بار پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ آمین تک آپ نے سورۃ فاتحہ مکمل پڑھنی ہے، اور آپ کا وظیفہ مکمل۔ آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اتنا ہی درود پاک پڑھیں جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا۔ صرف اتنا سا وظیفہ پڑھ کر آپ نے لونگ کے دانے پر پھونک مارنی ہے۔ اور لونگ کے دانے کا کیا کرنا ہے، یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے۔ آپ لونگ کے دانے کو کسی موم جام شاپر میں ڈال کر یا کسی کاغذ میں لپیٹ کر آپ نے کسی وزنی چیز کے نیچے رکھنا ہے۔ جتنا زیادہ وزن ہوگا اتنا بہتر ہے۔ وزنی چیز کے نیچے لونگ کا دانہ رکھنے سے جب تک وزن اس لونگ کے دانے پر پڑتا رہے گا، آپ کے دشمن آپ کے قابو میں رہیں گے، دنیا کی ہر شے آپ کے قابو میں رہے گی۔ اللہ آپ کو رزق اور دولت سے مالا مال فرمائے گا۔ اللہ آپ کو ہر قدم پر کامیابی عطا فرمائے گا۔ آپ کی پریشانیاں، آپ کی تنگ دستیاں، آپ کی غربت، آپ کے تمام بدبختی اس لونگ کے ساتھ وزن کے نیچے دب جائے گی۔ بس اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ یہ لونگ کا دانہ وزن کے نیچے حفاظت سے پڑا رہے۔ اگلا محرم آنے تک آپ کو کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بس لونگ کے دانے کی حفاظت کرنی ہے۔ عمل کا طریقہ دوبارہ سنیں۔
اول و آخر 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے یا وہابوں کو 11 بار، پھر سورت کوثر کو 129 بار، یا ربنا یا غنی 1 بار، سورت فاتحہ مکمل پڑھ کر لونگ کے دانے پر پھونک ماریں اور لونگ کے دانے کو بتائی گئی جگہ پر رکھیں۔ انشاءاللہ یہ لونگ کا دانہ مقناطیس کی طرح رزق اور دولت کا سیلاب لے کر آئے گا۔ یقین نہیں آتا تو محرم کا مہینہ ختم ہونے سے پہلے کسی بھی دن جب چاہیں ایک بار یہ وظیفہ میرے کہنے پر پڑھ کر دیکھ لیں۔